محترم حضرات و خواتین، الحمدللہ آج کو ہمارے 24 روزے مکمل ہوئے اور یہ 25ویں تاخرات ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں کو قبول فرمائے، ہماری عبادات کو شرف قبولیت سے نوازے، اور ماں بقیہ جو روزے ہیں اللہ تعالی احسن انداز میں ان کو پائے تکمیل تک پہنچائے، آمین۔ الیہ یردو، یہ 25واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں ہمیں بتلائی ہیں، ان میں سے چند باتیں میں بتا کر اپنی بات کو ختم کروں گا۔ اس پارے کے اندر شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کے اعتراض کا جواب مختلف دلائل سے اللہ نے دیے ہیں۔ کفار مکہ کا اعتراض یہ تھا کہ تم کہتے ہو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جتنے بھی انبیاء آئے سارے نبیوں نے یہ کہا کہ قیامت کا دن قائم ہونے والا ہے اور اس کے اندر حساب و کتاب ہوگا۔ جتنے انبیاء آئے دنیا میں ساروں نے قیامت کے دن سے لوگوں کو ڈرایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پکڑ اور حساب و کتاب سے ڈرنے کی لوگوں کو تلقین فرمائی۔ ان لوگوں کا اعتراض یہ تھا کہ وہ قیامت کا دن کب آئے گا، صرف بولنا ہی ہے یا قیامت کا دن ہے بھی نہیں، یوں ہی قیامت کا دن کہہ کر کے ہم کو ڈرایا جا رہا ہے یا اور ہم کو دھمکا کر کے اپنی بات منوائی جا رہی ہے، یہ کیا ہے مسئلہ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت احسن انداز میں دو تین چیزوں کو بیان کرتے ہوئے اس کا جواب دیا۔ سب سے پہلے یہ بات کہی اللہ نے کہ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا دن اللہ کی یعنی قیامت کا علم اللہ کی طرف لوٹتا ہے۔ اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی۔ رسول عالم الغیب نہیں ہوتے، رسول بس ایک میسنجر ہوتے ہیں، پیغامبر ہوتے ہیں، اللہ کی بات اللہ کے بندوں تک پہنچانے والے۔ ان کو کائنات کے آگے کا پیچھے کا اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا بتاتے ہیں اتنا ہی ان کو علم ہوتا ہے۔ ان کو غیب کا علم نہیں ہوتا کہ قیامت کب آئے گی، کسی کو معلوم نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے کہ قیامت کب آئے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوابات دیے، تم دیکھتے ہو ہر ایک چیز کے پورا ہو کر باہر آنے کے لیے کچھ وقت درکار ہے۔ کوئی بھی چیز ہو، چیز مکمل ہونے کے لیے، مکمل بننے کے لیے ایک وقت درکار ہوتا ہے۔ وہ وقت پورا ہونے کے بعد ہی وہ چیز آؤٹ پٹ آتی ہے۔ آؤٹ پٹ میں اب جیسے یہاں اللہ نے مثال دی، وما تخرج من ثمرات من اکمامها، پھل شگوفے سے جو نکلتا ہے، شگوفہ پھٹ کر کے جو پھل نکلتا ہے اندر سے، تو اس کے لیے بھی ایک وقت ہے۔ جیسے ہی بیج بویا گیا تو فوراً کسان یہ چاہے کہ مجھے اب اس کا آؤٹ پٹ ہونا ہے، بغیر وقت درکار کے آؤٹ پٹ اگر وہ چاہے تو یہ ناممکن ہے، بلکہ بوئی گئی بیج کو اٹھ کر کے پھر وہ شگوفہ بن کر پھر اس کے اندر سے پھل دے کر وہ پھل تیار ہونے کے لیے کچھ وقت درکار ہے، وقت لگتا ہے۔ وقت کے بعد وہ چیز ہاتھ میں آتی ہے۔ اور اسی طرح سے وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمه، عورت ہے جو کہ حاملہ ہے اور ماہانہ اس کا پیٹ بڑھتا جاتا ہے اور وضع حمل کا ایک وقت ہے، حمل نکلنے کا، بچہ پیدا ہونے کا ایک وقت ہے، وہ وقت آنے کے بعد ہی وہ بچہ پیٹ سے باہر آتا ہے۔ اگر کوئی یہ بولے کہ آپ حاملہ ہے فوراً بچہ نکال دیجئے تو بنا ہی نہیں ہے۔ اس میں ہر ایک چیز کے لیے ایک وقت درکار ہے، وہ وقت جب آ جاتا ہے تو وہ چیز آؤٹ پٹ نکل کر کے آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ دو مشاہداتی دلیلیں ہیں، تم دیکھتے ہو شگوفے کو، صبر بھی کرتے ہو یقین رکھ کر کے کہ وہ بڑا ہو کر کے پھر پھل دے گا، اور
عورتیں جو حاملہ ہیں وہ حاملہ عورتوں کو دیکھتے ہو تم کہ 1 ماہ 2 ماہ 3 ماہ 4 ماہ 9 ماہ تک پوری طرح تم صبر کرتے ہو، یقین ہوتا ہے کہ بچہ نکلنے والا ہے. تو جب یہ 2 چیزیں ہو گئی ہیں تو ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ قیامت کے آنے کے لیے بھی ایک وقت ہے. جس طرح یہ وقتوں پر شگوفہ باہر نکلتا ہے اور ان وقتوں میں یعنی حاملہ عورت بچے کو جنتی ہے، ویسے ہی وقت آئے گا تو قیامت بھی آئے گی. جب ان 2 چیزوں پر تمہارا یقین ہے تو پھر قیامت کے دن پر تمہارا یقین کیوں نہیں ہے؟ یہ 2 چیزیں تمہارے آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، تم اس پر یقین کرتے ہو، وقت درکار ہے، صبر بھی کرتے ہو، تو پھر قیامت کے آنے پر تم کو شک کیوں ہے؟ یہ تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ وہ کب آئے گی، لیکن یہ بات تو پکی ہے کہ وہ آ کر کے رہے گی. قیامت کے آنے کے لیے ایک وقت درکار ہے. اللہ تعالیٰ نے وہ وقت کے بارے میں سورہ واقعہ کے اندر بیان فرمایا، لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ مَّعْلُومٍ. لَمَجْمُوعُونَ سارے لوگ جمع ہوں گے تو قیامت آئے گی. اب لوگ جمع ہو رہے ہیں، ابھی دنیا میں لوگ باقی ہیں، یہ سارے کے سارے لوگ ختم ہو جائیں گے، تب جا کر کے اللہ تعالیٰ قیامت کو لائیں گے. قیامت کا علم اللہ کو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ قیامت نہیں آئے گی. کفار مکہ کے ایک اعتراض کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس پارے کے شروع میں دیا، الیہ یرد علم الساعہ. قیامت کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹایا جاتا ہے. اللہ کو معلوم ہے قیامت کب آئے گی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم نے تعین نہیں بتائی تو وقوع نہیں ہوگا، واقع نہیں ہوگا، یہ مطلب نہیں ہے. ہم نے وقت نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے اللہ نے نہیں بتایا، اس لیے نبی نے نہیں دیا، اس کی خبر نبی نے ہم کو نہیں دی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا کے اندر آیت نمبر 12 میں یہ بات بتلائی کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے. جب ہم کو معلوم ہے کہ سارے خزانوں کا مالک اللہ ہے تو اگر ہم کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو ہم کو کس سے سوال کرنا چاہیے؟ اللہ ہی سے سوال کرنا چاہیے. بندہ ٹیچر ہے، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. بندے کے پاس جو کچھ ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے وہ باقی رہنے والا ہے. اللہ تعالیٰ کے پاس خزانوں کی چابیاں ہیں، خزانوں کا مالک رب العالمین ہے، وہ تصرف کرنا جانتا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا لَهُ مَقَالِدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ کے پاس ہی خزانوں کی چابیاں ہیں، جس کے لیے چاہے اللہ رزق کو کشادہ کرتا ہے، جس کے لیے چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. زبردست وہ جاننے والا ہے، ہر چیز کو جاننے والا رب العالمین ہے. تو خزانے اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، خزانوں کا مالک رب العالمین ہے. کوئی دوسرا دنیا کی کوئی چیز، کوئی پیر ولی اور بزرگ ہم کو کچھ دے نہیں سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہم کو دیں گے. ایک مسلمان کو، ایک انسان کو چاہیے کہ جو بھی اس کو ضرورت ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے سوال کرے، کیونکہ یہ سب کا مالک رب العالمین ہی ہے. پھر اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ نے اس بات کا بھی تذکرہ فرمایا کہ اولاد دینے کی طاقت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کو نہیں ہے. بچہ جو پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہونے کے 2 ریزن ہوتے ہیں، 2 ریزن ہوتے ہیں بچہ پیدا ہونے کی. یہ دونوں میں سے کوئی ایک بھی پورا نہ ہو تو اولاد پیدا نہیں ہوتی. ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت، اور دوسرا یعنی رحم مادر کے اندر ہوگی. اب بعضوں کو اللہ تعالیٰ ابھی اجازت نہیں دیا، شادی ہوئی 5 سال 10 سال ہو گئے، ان کو اولاد نہیں ہوئی. تب لوگ اپنا ایمان بیچ کر، ایمان کا سودا کر کے لٹیروں کے پاس جاتے ہیں، ایمان لوٹ لینے والے لٹیروں کے پاس جاتے ہیں، اور جا کر کے ان کو ان کے در پر بیٹھ کر اور ان کے قبروں اور مزاروں کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے وہاں کے لوگوں کو خوش کر کے وہ بھیک مانگتے ہیں کہ بابا ہمیں اولاد دے دو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورا آیت نمبر 40 پر 9 اور 50 کے اندر اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اولاد دینے کی طاقت سوائے رب العالمین کے کسی کے پاس نہیں. اجازت دینے والا رب العالمین اجازت جب دے گا تبھی اگر انسان کو اولاد ہوگی. اور اولاد دینے میں بھی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ زاویے رکھے. اللہ کو معلوم ہے کہ اس کو کیا دینا ہے. اللہ تعالیٰ بعضوں کو لڑکے دیتا ہے، بعضوں کو لڑکیاں دیتا ہے، بعضوں کو ڈوبی دیتا ہے، بعضوں کو کچھ نہیں دیتا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. اللہ نے بیان فرمایا للہ ملک السماوات والارض، اللہ تعالیٰ کے ہی ہاتھ میں، اللہ تعالیٰ کی ملکیت کے اندر ہے آسمان اور زمین.
یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کر سکتا ہے. 4 طریقے سے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ کی پیدائش، اللہ جو پیدا کرتے ہیں بغیر ماں باپ کے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قدرت رکھتا ہے، پیدا کرنے پر قادر ہے، بغیر ماں باپ کے. آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. پھر اللہ تعالیٰ بغیر ماں کے بھی پیدا کرنے پر قادر ہے، جیسے حوا علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اسی طرح اللہ تعالیٰ بغیر باپ کے پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا. اور میاں بیوی یعنی مرد اور عورت سے بھی اللہ تعالیٰ پیدا کرنے پر قادر ہے، جس طرح دنیا کے اندر جو ہو رہا ہے. یخلق ما یشاء، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. کوئی اس کو سوال نہیں کر سکتا کہ ایسی پیدائش کیوں ہوئی. پھر فرمایا یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جس کو چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے. پھر فرمایا اور یزوجہم ذکرانا واناثا، اللہ تعالیٰ بعضوں کو دو بھی دیتا ہے. پھر فرمایا ویجعل من یشاء عقیما، اور جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ بانجھ بنا دیتا ہے. انہ علیم قدیر، بے شک کس کو کیا دینا ہے اس کو معلوم ہے اور پوری قدرت والا ہے رب العالمین. اس آیت کریمہ کے اندر صاف انداز میں رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ صرف اور صرف اللہ ہی کے پاس اولاد دینے کی طاقت ہے. مومنوں کو چاہیے کہ اپنا ایمان مضبوط رکھے، اللہ سے دعا مانگتے رہیں، گرچہ کہ بڑی عمر بھی ہو جائے اللہ سے دعا مانگنا نہ چھوڑے. زکریا علیہ السلام کو یاد کرے، بڑھاپے کی عمر تک بھی انہوں نے دعا مانگنا نہیں چھوڑا، اور یہ کہتے رہے کہ نمکم بدعائی رب شقیہ، پروردگارا تجھ سے میں دعا مانگ کر کبھی بدبخت نہیں ہوا، جب بھی میں نے تجھ سے دعا مانگی تو نے اس دعا کو قبول کیا. تو اللہ نے کیا کیا، بیوی بانجھ تھی، اللہ نے بیوی کو صحیح فرمایا. حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کو صحیح فرمایا. بڑھاپے کی عمر میں اللہ نے ان کو اولاد دی، لڑکا دیا، لڑکے کا نام یحییٰ رکھا. ناممکن کو ممکن بنا کر کے اللہ نے ان کو اولاد دے دیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی ناممکن چیز نہیں، سب ممکنات ہے. ہم لوگوں کو مانگنا چاہیے صرف رب العالمین سے. شریک کریں گے تو میرے اللہ تعالیٰ کو غضب دلانے والی یہ بات ہے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت نمبر 20 کے اندر ایک مثال بیان فرمائی. مثال یہ کہ زمین کے اندر بیج ہوتا ہے آدمی دو طرح کا. ایک آدمی ہے مسلمان، زمین میں ہی بیج ہوتا ہے، اور ایک آدمی ہے کافر، وہ بھی زمین میں ہی بیج ہوتا ہے. لیکن یہ بیج کا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کافر کا الگ ہے، مومن کا الگ ہے. مطلب یہ کہ اگر کوئی آدمی زمین میں رہ کر صرف دنیا کے لیے جیتا ہے، آخرت اس کے نظر میں نہیں ہے، اللہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا جو طلب کر رہا ہے یہ وہ جتنا طلب کر رہا ہے اتنا ہم تو نہیں دیتے اس کو، بلکہ جتنا ہم چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوگا. لیکن اگر کوئی آدمی آخرت طلب کرتا ہے، دنیا میں رہ کر آخرت کے کام کرتا ہے، تو یہ ہمارا وعدہ ہے کہ ہم اس کو آخرت میں چھوٹ دیتے ہیں. جتنا وہ محنت کر کے کماتا ہے اتنا ہم اس کو دے دیتے ہیں، اور دنیا کے اندر بھی اس کو ہم خلاش نہیں چھوڑتے. دنیا کے اندر بھی دنیاوی بڑے مناسب انداز میں ہم اس کو دیتے ہیں. دنیا ہمارے چاہت کے مطابق ہم اس کو دیتے ہیں. اور کافر کے لیے وہ جتنا محنت کرتا ہے اتنا تو نہیں ملتا، جتنا اللہ دینا چاہتے ہیں اتنا ملتا ہے. آخرت کچھ نہیں ہے. لیکن مومن کے لیے دنیا میں وہ جیتا ہے، آخرت کے لیے کام کرتا ہے، نیک اعمال کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جتنا دینا چاہتے ہیں دنیا کے اندر اس کو دنیا بھی دے دیتے ہیں، اور آخرت میں آخرت کو اس کے لیے چھوٹ دے دیتے ہیں. جتنا وہ کمائے گا اتنی اس کی آخرت. اس کا مطلب یہ ہے کہ مومن بندہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی اور جنت کے لیے کام کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھی دیتے ہیں، آخرت بھی دیتے ہیں. لیکن جس کی خواہش صرف دنیا ہو تو وہ جتنا چاہتا ہے اتنا نہیں ملتا. اللہ جتنا چاہتے ہیں اتنا دیتے ہیں، لیکن آخرت اس کے لیے نہیں ہوتی. فرمایا رب العالمین نے من کان یرید عرض الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید عرض الدنیا نؤتیہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب. تو مسلمان کو چاہیے کہ اپنی نیت کو درست کرے. انسان اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے دنیا میں کام کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، تو روزی روٹی کا مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے پیروں تلے لا کر کے رکھ دیں گے. دنیا تو ناک رگڑتی ہوئی اس کے سامنے آ جائے. دنیا کے یہ اصول ہے. انسان دنیا کے پیچھے پڑے گا تو ذلیل و رسوا ہوگا اور یہ خود پیچھے ہو جائے گا.
لیکن یہ دنیا کی لالچ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی اہم سمجھ کر کے اللہ کی عبادت کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا کو اس کے نیچے کر دے گے. بس فرق یہ ہے کہ انسان اپنی سوچ بدلے. دنیا سب کچھ نہیں، دنیا کا مال سب کچھ نہیں، سب کچھ تو ہمارے نیک اعمال، سب کچھ تو ہماری جنت کو کمانا ہے. اس نیت سے اگر کوئی رہے گا تو اس کو دنیا میں ملے گی، آخرت بھی ملے گی. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ کے رسول پر جو وحی آتی تھی وہ مختلف طریقے کی ہوتی. ایک وحی کیا ہے؟ خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بات ڈال دی جاتی تھی، یہ بھی ایک وحی کی شکل ہے. اور ایک وحی کیا ہے؟ پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ بات کرتے جس طرح اللہ نے حضرت موسیٰ سے بات کی. اور ایک وحی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے کو بھیج کر کے، جبرائیل امین کو بھیج کر کے اللہ کے رسولوں پر پیغام بھیجتے ہیں. یہ ایک وحی کی قسم ہے. اللہ تعالیٰ اکیلے سے بات نہیں کرتے بلکہ انبیاء کے ذریعے سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ پیغامات دیتے ہیں. یہ وحی کی کچھ شکلیں ہیں جو اللہ نے بیان فرمائی سورہ شورى میں. ما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علي حكيم. اللہ بہت بلند والا اور حکمت والے ہیں. تو ہر ایک سے اللہ بات نہیں کرتے بلکہ پیغمبروں سے بات کرتے ہیں وحی کے ذریعے سے، پردے کے پیچھے سے، یا کسی پیغمبر کو یا کسی فرشتے کو بھیج کر کے. اس طرح اللہ وحی کی مختلف شکلیں یہاں پر بتائی گئی ہیں. پھر اس کے بعد سورہ زخرف میں جنتی لوگوں کے لیے جنت کے اندر کیا کیا نعمتیں ہوں گی اس کا تذکرہ فرمایا. سنیے، دیکھیں کہ اہل جنت کیسے ہوں گے، کتنے ناز و نعمتوں میں ہوں گے. اہل جنت کے سامنے سونے کی رکابیاں اور پلیٹ ہوں گے، ان کے سامنے لذیذ ترین کھانے ان کے لیے ہوں گے. سونے کے بنے ہوئے پیالوں کا دور وہاں پر چلے گا. الگ الگ قسم کی بہترین شرابیں وہ پیئیں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی کہ تم سونے چاندی کے برتنوں میں مت کھاؤ، یہ کافروں کے لیے دنیا میں ہے اور تمہارے لیے آخرت میں جنت کے اندر تمہارے لیے رکھی گئی. یہ جنت کی نعمتیں اللہ نے بیان فرمائی. سورہ یعنی یا عباد لا خوف علیکم اليوم ولا انتم تحزنون الذین آمنوا بآیاتنا وکانوا مسلمین. یہ کن لوگوں کے لیے ہے؟ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں پر ایمان لا کر سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتوں کو مانتے ہیں اور اسی پر اپنا سب کچھ قربان کرتے ہیں. ایسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ساری جنت کی نعمتیں رکھی ہیں. بہترین طریقے سے ان کی جنت کے اندر مہمان نوازی ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ الگ الگ طریقے سے انواع و اقسام کے کھانے ان کو کھلائیں گے. سورہ زخرف آیت نمبر 60 پر 8 سے لے کر کے 70 پر 3 تک یہ ساری باتیں اللہ نے بیان فرمائی. پھر اس کے بعد سورہ دخان کا یہاں پر تذکرہ ہوا. سورہ دخان کے اندر شروع میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ کے اندر نازل فرمایا. یہ مبارک رات شب قدر کی رات ہے اور اس شب قدر کی رات میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کو ہر ایک حکمت کے فیصلے دیتے ہیں. سال بھر آئندہ سال تک کے پوری لسٹ اللہ تعالیٰ اس رات میں دے دیتے ہیں. اللہ کہے کہ اگر یہ شب قدر ہو تو اس کی برکت سے اللہ ہمیں نصیب فرمائے. لسٹ دے دیتے ہیں. ہم میں سے کتنے لوگ ہیں وہ اس کے اندر، اس لسٹ کے اندر، کہ آئندہ سال تک یہ نہیں رہنا، آئندہ سال تک یہ نہیں رہنا، یہ چلے جائیں گے بول کر کے اللہ تعالیٰ لسٹ دے دیتے اور اس لسٹ کے مطابق فرشتے کام کرتے. کس کو کتنا روزے ملنا ہے، آئندہ سال تک کون کتنا ترقی کرے گا اور کس کو کیا بیماری آئے گی، کون کیا کرے گا، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ لکھ دیتے ہیں. اور معاملات کائنات کی بھی تدبیر بتا دیتے ہیں کہ کب کب بارش ہوگی. اس طرح پورا رب العالمین نے خطہ فرشتوں کے حوالے کر دیتے ہیں. وہ اسی رات کے اندر فرمایا فیہا یفرق کل امر حکیم، کہ ہر ایک حکمت والا فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر بانٹتے ہیں فرشتوں کو، فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنمیوں کا کھانا بتلایا کہ توہر کا درخت یہ کھائیں گے، بڑا ہی کڑوا اور کسیلا ہوگا، زہریلا مادے کا ہوگا، لیکن ان کو کھلایا جائے گا اور گرم گرم کھولتا ہوا پانی ان کے اوپر بہایا جائے گا اور آخر میں ان سے کہا جائے گا کہ ذوق انک انت العزیز الکریم، یہ مزہ چکھو زبردست کرامت والے پروردگار کا تم انکار کرتے تھے، یا دنیا کے اندر تم اپنے آپ کو زبردست عزت والے سمجھتے تھے.
اپنے آپ کو زبردست عزت والے سمجھتے تھے نا، اور اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے تھے، تو اس کا مزہ چکو۔ یہ کافروں کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح کی عذابات رکھیں گے۔ متقیوں کے لوگ، متقی حضرات جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کر کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے لیے بھی الگ الگ نعمت اللہ نے اس پارے کے اندر بیان فرمائی۔ پہلی بات تو یہ کہا کہ متقی لوگ امن میں ہوں گے، کسی قسم کا ڈر ان کو نہیں ہوگا، اور جنت کے اندر باغوں میں ہوں گے، بہتے چشموں کے درمیان ہی ہوں گے، اور باریک دبیز ریشمی لباس یہ پہنیں گے، ان کی شادیاں گوری خوبصورت حوروں سے اللہ تعالیٰ کرائیں گے، ہر قسم کے پھلوں کی فرمائش اللہ ان کی پوری کریں گے، موت ان کو کبھی بھی نہیں آئے گی، بلکہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے عذاب سے ان کو نجات دے دی جائے گی، پروانہ ان کو مل جائے گا کہ اب تم کو جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی، ہمیشہ ہمیشہ تم جیو، جنت کے اندر ہمیشہ ہمیشہ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر بیان فرمایا کہ موت کو ایک مینڈے کی شکل میں لا کر جنت اور جہنم کے درمیان میں ذبح کر دیا جائے گا، اور کہا جائے گا کہ اے اہل جنت، تم جنت میں ہمیشہ رہو، تم کو موت کبھی نہیں آئے گی، کیونکہ موت کو میں نے موت دے دی، موت کو موت آ دی۔ اور جہنمیوں کو پکار کر کے کہا جائے گا کہ جہنمیوں، تم ہمیشہ جہنم میں رہو، کیونکہ اب تم کو موت آنے والی نہیں، موت کو بھی میں نے موت دے دی، موت کو موت آ گئی، اب موت ختم ہو گئی۔ جہنمی جہنم میں سزائے بھگتتے ہوئے، جنتی جنت میں آرام سے عیش و آرام میں رہیں گے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بارے کے اندر اپنے اس کے دین پر عمل کرنے والے لوگوں کے لیے یہ بہت ہی زیادہ نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ سورۃ دخان آیت نمبر 50 پر 1 سے 50 پر 7 تک اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں بات بتلائی کہ دعا، نعمت ملنے کی حالت میں انسان کو دعا کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نعمت دے دیتا ہے ہم کو، تو نعمت دینے کے بعد اللہ کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہنا چاہیے۔ حدیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، نعمت کو پا کر دعا کرنے والا، اس کی دعا اللہ تعالیٰ مصیبت میں اگر یہ مبتلا ہو جائے اور جب دعا کرے گا تو ایسے آدمی کی دعا اللہ ضرور جلدی قبول کرتے ہیں۔ جو آدمی نعمت پا کر کے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والا اگر ہو تو، نعمت پا کر کے اکثر لوگ اللہ کو بھول جاتے ہیں، تو نعمت پا کر اللہ کو نہ بھولنا، یہ حقیقت میں بعد میں اگر کوئی مصیبت آئے تو مصیبت کے موقع پر دعا کرنے پر دعا قبول ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ یاد رکھے، انسان کو نعمت ملے تب بھی اللہ کو یاد رکھے، اللہ تعالیٰ کوئی مصیبت دے تب بھی اللہ کو یاد رکھے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ نے یہ بات بیان فرمائی کہ سنو، آفاق اور انفس کے اندر ہم ایسی نشانیاں تمہیں بتائیں گے جن نشانیوں کے ذریعے سے تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ قرآن پاک برحق ہے اور یہ دین اسلام برحق ہے۔ سنوریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق۔ پہلے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت پیش کی اور کہا کہ تمہارا ہر عمل نوٹ ہو رہا ہے، تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا، کافروں کو، کہ اتنے سال اتنا ہم عمل کرتے ہیں چھپ کر کے، ظاہر ہو کر کے، یہ کیسے اتنے سال کا عمل ریکارڈ رہے گا ہمارا؟ تو یہ مائکرو فلم جب آئی، مائکرو چپ، تو اس نے اس اشکال کو بھی دور کر دیا کہ 100 سال 200 سال پہلے کے لوگ اگر فلم بنائے تو آج ہم بیٹھ کر کے ان کا پورا معاشرہ، وہ سوسائٹی اور ان کی تہذیب، وہ لوگ مینوال ویسے ہم دیکھ سکتے ہیں بیٹھ کر کے جیسے وہ زمانے میں وہ لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آفاق کے اندر یہ نشانیاں بتلا دی ہیں جس کے ذریعے سے قرآن پاک اور دین اسلام حق ہے بول کر کے اسلام صاف طور پر معلوم ہو جاتا ہے۔ اللہ نے یہ کہا کہ تمہارے اعمال تولے جائیں گے۔ لوگوں کو تعجب ہوا، اب تم نماز پڑھے 4 رکعت کی نماز دکھتی نہیں ہے، کیسا تولتے؟ یہ آراز ہے، کیسا تولتے؟ بڑے تعجب کر رہے تھے لوگ، لیکن وہ حرارت پیما جب آیا، حرارت پیما تھرمامیٹر، بخار کو معلوم کرنے کا، تو کیا گرمی کو معلوم کرتا ہے، گرمی کو کیچ کرتا ہے اور بتاتا ہے کہ اتنا پرسنٹیج تمہارا بخار ہے۔ بخار کیا ہے؟ گرمی نظر نہ آنے والی، اس کو پکڑ کر کے ماپنے کا پیمانہ بنا دیا گیا، تو لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہاں ہمارے اعمال جو ہم کرتے ہیں گرچہ کہ یہاں نظر نہ آئے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ضرور کوٹ کر رہے ہیں اور وہ نکال کر کے بتائیں گے، حساب و کتاب ہوگا۔ اللہ نے بیان فرمایا کہ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، تمہارے نفسوں میں، باہر دنیا میں ایسی ایسی نشانیاں قیامت کے قریب تک ہم دکھائیں گے جس کے ذریعے سے تم یہ سمجھ جاؤ گے کہ قرآن مجید بنا ہے۔ کتنی ایسی نشانیاں ہیں جو آ گئی،
کتنے پہلے ماننا مشکل تھا، لیکن آج آسانی سے اس کو مان لیا جاتا ہے، آسانی سے اس کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ چند نشانیاں ہے جو ابھی وقت کے انتظار میں، وقت جیسے آئے گا اور یہ نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ نے بیان فرمایا دابت الارض نکلے گا۔ اب لوگوں کو بڑا تعجب ہو رہا ہے کہ دابت الارض کیا ہے؟ جو بات کر رہا ہے، بات کرنے والا جانور، یہ کیسے بات کرے گا؟ تو کچھ وقت درکار ہے، وقت آئے گا جب وہ سب ہوئی ہے نشانیاں جو ہم نے دیکھا ہے، قرآن نے جو کہا آگے کا وہ نہیں ہوتا، بولتے کہ کیوں؟ چنانچہ اللہ نے بیان فرمایا تمہارے اندر اور اسی طرح سے باہر ساری جگہوں پر ہم ایسی نشانیاں بتائیں گے جس سے تم کو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، دین اسلام برحق ہے، قرآن مجید حق ہے۔ چنانچہ آج بھی سائنسدان بڑے تعجب کرتے ہیں پیٹ کے معاملے کو لے کر کے۔ پیٹ دیکھیے وہ بھی ایک چمڑا ہے، گوشت ہے، لیکن جب ہم کھاتے ہیں گوشت کو تو گوشت کو ہضم کرتا ہے، گوشت کو ہضم کرتا ہے۔ کیسے ہضم کرتا ہے؟ اللہ نے بیان فرمایا کہ غور کرو، جتنا تم سائنس میں آگے بڑھو گے، جتنا تم آگے بڑھو گے، ہماری کتاب کے سامنے تم عاجز ہونا پڑے گا، تم کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ کتاب برحق ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام۔ اس کے ساتھ نسبت رکھنا بھی عزت کی چیز ہے۔ قرآن کو کتاب عزیز کہا گیا اس لیے کہ اس کے ساتھ نسبت کرنا بھی عزت کا باعث ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی کہ اصلی ولی لوگوں کا اللہ تعالیٰ ہے۔ دنیا کے اندر یہ خود ساختہ ولی ہمیں کچھ کام نہیں آئیں گے، بلکہ اصلی ولی اللہ تعالیٰ ہے۔ ولی کا معنی دوست، مددگار۔ اصلی ولی تو رب العالمین ہے، جب وہ اصلی ولی کیسے مدد کرتا ہے؟ حضرت عمر بن خطاب، حضرت عبداللہ یعنی عمر بن عبدالعزیز کے زمانے میں، حضرت عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ گزرے، ان کے زمانے میں ان کے قریب 9 بچے تھے اور انہوں نے اپنے ذاتی طور پر زمین کوئی خریدی نہیں تھی، بلکہ بیت المال سے ان کو معاوضہ تنخواہ ملتی تھی، ماہانہ تنخواہ ملتی تھی بیت المال سے، تنخواہ سے اپنا گھر چلاتے تھے۔ تو اپنی وہ ذاتی زمین ان کی نہیں تھی، حالانکہ یہ خلیفہ تھے، اگر یہ چاہتے تو اپنے ایک بچے کے نام پر ایک زمین کا ایک حصہ کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف انہوں نے کھایا اور کچھ جمع نہیں کیا۔ آخرکار ان کے موت کا وقت قریب آیا تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے یہ باتیں آئی کہ امیر المومنین یہ عمر بن عبدالعزیز ہیں کہ جا رہے ہیں دنیا سے اور بچوں کو نہتا چھوڑ کر جا رہے ہیں، بچوں کو کچھ نہیں ہے، بچوں کے بعد ان کے چلے جانے کے بعد بچے کیسا جیئیں گے؟ تب ان کے کان میں بات پڑی، انہوں نے اپنے بچوں کو جمع کیا، جمع کر کے کہا کہ بیٹا لوگ باہر یہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہارے لیے کچھ بھی رکھا نہیں ہے، ایک بات سنو، میرے جانے کے بعد تم 2 گروپوں میں سے کسی ایک گروپ میں ہو جاؤ گے، ایک یا تو تم اچھے بن جاؤ گے، ایک یا تو تم خراب بن جاؤ گے۔ اگر تم اچھے بن جاؤ گے میرے جانے کے بعد، تم اچھے بن جاؤ گے تو پھر میرے مال کی تم کو ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے بیان فرمایا واللہ ولی الصالحین، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کا مددگار ہے۔ اتنا بڑا پروردگار تمہارا مددگار اگر بن جائے، ولی تمہارا بن جائے، دوست تمہارا بن جائے، تو میرا چھوٹا مال تمہارا کیا کام آئے گا؟ وہ مالک تمہیں کفر پھاڑ کر کے دے۔ رہا مسئلہ کہ اگر تم خراب ہو جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میرا کمایا ہوا مال میں تمہارے پاس چھوڑ کر کے جاؤں اور تم اس مال کو لے کر کے عیش کرو، عیاشی میں مبتلا ہو جاؤ، حرام کام کرو اور ان تمام چیزوں میں میرے مال کو تم برباد کرو اور قیامت کے روز اس مال کا جواب مجھے دینا پڑے۔ اس لیے میں نے تمہارے لیے کچھ بھی مال چھوڑ کر کے نہیں کہا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو کوئی 18 یا 20 دینار تھے جو ان کو بچے تھے۔ تجہیز و تکفین کے بعد ہر ایک بھائی کے حصے میں 1.5 دینار آیا تھا، لیکن ایک جنگ آئی بعد میں، اس جنگ کے اندر ان کی ایک بیٹے نے 2 3 اونٹنیاں بھر کر کے جنگی سامان کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا دیا، بہت بڑے مالدار ہو گئے پورے کے پورے بیٹے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے۔ یہ حقیقت میں ولی ہے، نیک لوگوں کا ولی رب العالمین ہے۔ اس ساختہ ولی ہم سے بٹورتے ہیں، ہم کو دینے والے نہیں ہے، یہ ہم سے لیتے ہیں، لیکن اللہ جس کا ولی بن جائے، اللہ تعالیٰ جس کا دوست بن جائے، اس کی دنیا برزخ اور آخرت سنور جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیو اللہ تعالیٰ کو ولی بناؤ۔ اللہ کو ولی کیسے بنائیں گے؟
وہ کام کرو جو کام اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. اللہ تعالیٰ جب ہمارا ولی بن جائیں گے، ہمارا دوست بن جائیں گے، تو پھر ہم کو دنیا کی کسی چیز کی فکر نہ ہوگی. اس کے بعد رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ نعمت ملنے پر غرور کرنا تو یہ عام لوگوں کی بات ہے، سب لوگ ویسا ہی کرتے ہیں. اللہ کو یہ نعمت دے دیا، مال کی نعمت ہے یا کچھ پراپرٹی اولاد کی نعمت، اللہ کچھ نعمت دیتا ہے. عام لوگوں کا طرز عمل کیا ہے؟ گھمنڈی اور فخر میں مبتلا ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے دوسروں کو حقیر سمجھتے ہیں، چھوٹا سمجھتے ہیں، فائبر بدل جاتے ہیں، انداز بدل جاتا ہے، دل کی دھڑکن الگ انداز میں چلنے لگتی ہے، سوچ الگ ہو جاتی ہے، اور زمین پر چلتے ہیں ایسے معلوم ہوتا ہے کہ کسی پہاڑ اور آسمان کے اوپر چل رہے ہیں. یہ تو عام طرز عمل ہے. لیکن امیری پا کر کے امیری میں غریبی کرنا، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یعنی امیر بن کر کے غریبوں جیسی زندگی گزارنا، یا امیر بن کر کے دل کو اپنے کنٹرول اور قابو میں رکھنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کر کے رکھنا، یہ اصل کمال کی چیز ہے جو اکثر لوگ اس کے اندر فیل ہو جاتے ہیں. اس کے بعد رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ آپ کسی پر غصہ ہو گئے، غصہ اتارنے کی طاقت بھی آپ کے پاس ہے، آپ اس کو مار بھی سکتے ہیں. سب کچھ رکھنے کے باوجود اگر آپ اس کو نہ مارے، اس کو رحم کر کے چھوڑ دیں، تو دو فائدے ہیں آپ کے لیے. یہ تو اللہ تعالیٰ کی کام، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اگر آپ کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ پر غصہ ہوگا، تو یہ آپ کے معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا غصہ اس پر ٹھنڈا ہو جائے گا آپ کے اوپر سے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جنت میں لے جانے والے اعمال ہیں. اسے تو پی جانا اور طاقت اور قدرت رکھنے کے باوجود کسی کو معاف کر دینا، یہ جنتی اعمال میں سے، جنت کے جانے والے اعمال میں سے. اللہ نے بیان فرمایا کہ وہی تقی متقین، یہ جنت متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے. یہ متقی کون ہے؟ بات کی آیتوں میں اللہ نے بیان فرمایا کہ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، کہ لوگ غصے کو پی جاتے ہیں، لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں، ایسے لوگ متقی لوگ ہیں، ان لوگوں کے لیے جنت ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس بات کا تذکرہ فرمایا کہ لوگوں، شیطان انسان پر کب مسلط ہوتا ہے، شیطان انسان پر کب آ جاتا ہے، شیطان اندر کب آ جاتا ہے انسان کے جسم کے اندر، کب آتا ہے؟ فرمایا رب العالمین نے کہ جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے اور نماز چھوڑتا رہے، ویسے موقع پر شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے، حاوی ہو جاتا ہے. شیطان انسان پر مسلط ہو جاتا ہے اس وقت جب کہ یہ اللہ کے ذکر سے دور ہو جائے، نماز کو چھوڑ دے. اور صلحاء اور شہداء گھٹنوں کے بل نام اعمال کو لے کر کے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے. کوئی تکبر نہیں، کوئی گھمنڈ نہیں، بلکہ بڑے بڑے دنیا کے اندر گئے لوگ جو انبیاء ہیں، شہداء ہیں، اللہ کے سامنے گھٹنے ٹیک کر کے نام اعمال لے کر کے کھڑے ہو جائیں. متکبروں کا انجام اس وقت بڑا برا ہوگا. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ متکبروں کو، تکبر کرنے والوں کو چوٹیوں کی شکل میں اٹھائیں گے. یہ ان کی ذلت کے لیے. بولس نامی ایک جیل ہے، اس جیل کے اندر ان کو ڈالا جائے گا. وہاں پہ کیا ہوگا؟ وہاں پہ جہنمیوں کا پیپ ہوگا، جہنمیوں کا پیپ ہوگا. وہ پیپ کے اندر اللہ تعالیٰ یہ تکبر اور گھمنڈ کے ساتھ زندگی گزارنے والوں کو وہاں پہ رکھیں گے. 4 روز کی زندگی میں گھمنڈ سے پیر دبا دبا کر چلنا، چھاتی کو اٹھا کر کے لوگوں کو کم سمجھ کر کے چلنا. 4 روز آپ کچھ نہیں کر سکتے، نہ پہاڑ پر چڑھ سکتے ہیں، نہ زمین کو دبا سکتے ہیں. ہاں البتہ بولس نامی جیل کے اندر اپنا نام درج کروا لیں گے، جہاں پر جہنمیوں کی پیپیں ہوں گی. اب آپ کی مرضی، دنیا کے اندر اگر غرور اور گھمنڈ کے ساتھ رہنا تو رہیے، کسی کو کچھ نقصان نہیں ہے. نقصان ایسا گھمنڈ کے ساتھ رہنے والے کا ہے. اتنا معلوم ہونے کے باوجود بھی آدمی کی بات، جب اس کے پیچھے مال و دولت آتی ہے، اس کی بات کرنے کا انداز الگ ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے، لیکن کتنا انداز الگ ہو جاتا ہے، بہت الگ ہو جاتا ہے. لیکن اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ جس پروردگار نے دیا ہے وہ پروردگار لینا بھی جانتا ہے، یعنی جس نے دیا ہے وہ کھینچ لینا بھی جانتا ہے. پھر اس کے بعد رب العالمین نے بات بیان فرمائی کہ فرعون ڈوب گئے. فرعون ڈوب گیا. فرعون جب ڈوبا تو ایک سما، سکون کا سما ہو گیا پوری دنیا میں. آسمان نہیں رویا، زمین نہیں روئی، ان کو مہلت نہیں دی گئی.
اللہ نے فرمایا فما بغت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، آسمان نہیں رویا۔ حدیث کے اندر آتا ہے نیک آدمی جہاں ہوتا ہے زمین اس سے دوستی کرتی ہے، وہ جگہ اس کے لیے مناسب اور ہموار کر دی جاتی ہے، اور آسمان اس سے محبت کرتا ہے، اور آسمان سے نیک آدمی کا جو رزق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں، تو رزق لانے والا فرشتہ اور رزق جس ذریعے جس دروازے سے آسمان سے آتا ہے وہ دروازہ سب یہ آدمی کو پہچانتا ہے۔ یہ آدمی اگر انتقال ہو گیا تو زمین افسوس کرنے لگتی ہے، آسمان رونے لگتا ہے کہ یار اب یہ آدمی جو نیک آدمی تھا اس کی روزی اوپر سے آتی تھی، اب میرے پاس سے روزی آنا بند ہو گیا نا۔ دنیا میں ایسے رہو کہ ہم جائیں، شہزادی بولتے تھے، شہزادی سے پوچھا گیا متقی کون ہے، تو انہوں نے تقوی کی نشانی یہ بتلائی کہ متقی وہ ہے ایک آدمی پیدا ہوا بچہ تو رو رہا ہے، سارے لوگ خوش ہیں، ماں خوش ہے، بچے کی باپ خوش ہے، مٹھائیاں بانٹی جا رہی ہیں اور مبارک بادیاں دی جا رہی ہیں، کوئی کہتا ہے کہ بیٹا مبارک ہو، کوئی کہتا ہے کہ نوازا مبارک ہو، کوئی کہتا ہے پوتا مبارک ہو، سب ہنس رہے، بچہ رو رہے۔ لیکن یہی بچہ بڑا ہوا، علم سیکھا، پڑھا، پڑھایا، دنیا کے اندر زندگی گزارا، ایسی نیک نامی کی زندگی گزارا کہ جب یہ دنیا سے جا رہا ہو، جب دنیا میں آیا تو یہ رو رہا تھا، سو ہنس رہے تھے، جب یہ دنیا سے جا رہا ہو تو یہ ہنستے جو ہی جائے، باقی سب لوگوں کو روتا ہوا چھوڑ دے۔ یہ متقی آدمی ہے۔ پیڑا گیا زمین کے اوپر سے، بوجھ گیا سجر میں، اتنا بوجھ کی زندگی انسان نہ گزارے، لوگوں کے لیے فائدہ مند بنے کہ ہماری کمی لوگوں کے اندر محسوس ہو کہ کاش وہ ہوتے تو کتنا اچھا ہوگا۔ انسان کو اس طرح زندگی گزارنا سب سے اعلیٰ اخلاق ہے۔ انسان کو کہیں نہ ہو تو اس کی کمی محسوس ہو، یہ سب سے بڑے اعلیٰ اخلاق ہے۔ اللہ نے بیان کرنا فرعون اتنے ظالم تھے، اتنا سیلفش پہ زندگی گزارتے تھے کہ مر گئے تو آسمان نہیں رویا، زمین نہیں روئی، بلکہ کوئی افسوس نہیں کرے۔ مومن بنتا ہے تو آسمان افسوس کرتا ہے، آسمان روتا ہے، زمین روتی ہے، درخت روتے ہیں، جس درخت سے یہ پھل کھاتا تھا وہ درخت روتے ہیں، جن چیزوں سے یہ جن چیزوں کو استعمال کرتا تھا وہ چیزیں ہوتی ہیں۔ تو انسان کو فائدہ مند بننا چاہیے، نہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو انکار کر کے اپنی موت آپ مرے، جس کے مرنے سے لوگ یہ سمجھے کہ زمین کا ایک بوجھ دور ہوا۔ پھر اس کے بعد رب العالمین نے اس بارے کے اندر بہت ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے بتلائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا فانی میں زندہ رکھے، ایمان اور اسلام کی حالت میں زندہ رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو بالخیر ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو قبر کے عذاب سے بچائے، جہنم کے عذاب سے بچائے، اور جتنے بھی لوگ ایمان کی حالت میں ہم سے سبقت کر چکے ہیں ان تمام لوگوں کو عذاب قبر اور عذاب جہنم سے بچائے۔ یہ رات لیلۃ القدر ہو تو اس کی برکتیں اور سعادتیں اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو قبول فرمائے، ہمارے روزوں کو قبول فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحت و تندرستی کے ساتھ اس کی دین کی عبادت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی جن لوگوں کو بھی پریشانی ہے ان کی پریشانی کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوشحالی میں بدل دے۔ جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کا اللہ تعالیٰ جلد از جلد انتظام فرمائے، اور جو لوگ پریشان حال ہے اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، اور جو لوگ مصیبت میں پھنسے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کی مصیبت کو ختم کر کے اللہ تعالیٰ ان کو خوشحالی نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے اندر امن و امان نافذ فرمائے، اور جو وبا یہ آئی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد از جلد ختم کر دے، اور جتنے بھی لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کلی نصیب فرمائے، اور جو لوگ انتقال ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔